امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھ لیا جبرائیل اسے آسمان والے کیوں جانتے ہیں؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قرآن پاک میں سورہ اخلاص ہے نا کہ جب زمین پہ جھوم جھوم کے پڑھتا ہے اللہ اس کی تلاوت کرنا ساتوں آسمان کے فرشتوں کو سناتا ہے. اس کی واقفیت ہے آسمان کے فرشتوں میں. میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہم نے اپنے پچھلوں کا اپنے بڑوں کا مال سنبھال کے رکھا لیکن مرتے ان کے کردار کو ہم نے کچرے کے ڈھیر میں ڈال دیا. آج مال بھی سنبھالنا ضروری ہے، ان کے کردار کو بھی زندہ کرنا ضروری ہے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، سب سے پہلی غلطی ہمارے سے جو ہو رہی ہے، ہم اپنی بچیوں کی کردار کشی کے خود وارث بن رہے ہیں. ان کے پردے اڑانے کے اتارنے کے خود وارث بن رہے ہیں. ان کے پردے اتروانے کے، ان کو نیم بھرانا لباس پہنانے کے خود وارث بن رہے ہیں. عید کا دن آئے گا، شاپنگ کرنے کے لیے جائیں گے. 1 سال کی بچی ہے، 15 سال کی بیٹی، چلو فہم و فراست والی ہے، عقل والی ہے، ذی شعور ہے، عقل مند ہے. 1 سال کی بچی نے تمہارا کیا بگاڑا؟ اللہ اکبر. یقین جانو جب ننگا سا لباس پہنا کر تم مارکیٹ میں چلے گئے، کسی ہوجری والی دکان کے اوپر چلے گئے، بچکانہ سائز والے کپڑوں والی دکان پر چلے گئے، ایسی کیا بات تھی؟ کیا تیرا پیسہ حرام کا تھا، یا تیرا کردار مشکوک تھا، یا تیری ماں اچھی نہیں، یا تیرا ابا کردار والا نہیں تھا؟ اور میرے محترم دوستو، آپ نے اپنی بچی واسطے وہ لباس کیوں چنا جس لباس کے پہنانے پہ آپ کی بچی کا بدن ننگا رہا؟ یقین جانو وہ سارے بازو کوئی نہیں، ہاف بازو سے چلو بات چلتی ہے، بغیر بازوں کی آپ نے شرچی پہنا دی، کچھا پہنایا. دادا کہہ رہا آجا میری گودی میں آجا، بچی رو رو کر رہی ہے. دادا پیسے دے رہا، بچی رو رو کر رہی ہے. مولوی صاحب دم کر دو، مولوی صاحب دم کر دو. ماں کی گود میں نہیں ٹکتی، دادے کی گود میں نہیں ٹکتی. ابا جان بازار لے کے گیا، نہیں ٹکتی. میں نے کہا دیکھو کہ ہسلی تو نہیں چڑھ گئی، کوئی بیماری تو نہیں ہو گئی. اللہ اکبر. کہنا مولوی صاحب ڈاکٹر کو نہیں، فلانے اسپیشلسٹ کو چیک کرایا تھا، چائلڈ اسپیشلسٹ کو چیک کرایا تھا، بچوں کے ڈاکٹر. وہ لاہور سے ہمارے علاقے میں آ کے بیٹھتا وہ کہتا کوئی نہیں بچی صحیح سلامت ہے، اس کو دم کراؤ دم کراؤ. میں دم کرنے لگا، کہنے لگی مولوی صاحب مجھے وہ دم مجھے نہ کر، دم میرے ماں باپ کو کر، میں تو صحیح سلامت ہوں. پتہ نہیں میرے ماں باپ کو کس کی نظر لگ گئی. جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے لگی اس وقت فرشتے کان میں کہہ گئے تھے مبارک تجھے ایمان والے اور غیرت والوں کے گھروں میں پیدا کیا جا رہا ہے. جس دل سے آئی ہو، سال گزرنے کو آیا، کسی نے اپنی غیرت نہیں دکھا. میں نے ماں باپ بہن بھائیوں پھوپھیوں خالہ ماسی کی طرف دیکھا، کسی کی نگاہ میں غیرت نظر نہ آئی. اگر ان کی نگاہوں میں غیرت ہوتی مجھے اللہ کی قسم یہ ننگا لباس نہ پہناتے. لکھ لو آج میری بات کو، 2025 14 جنوری 2025 ہے. جن جنت کی شہزادیوں کو، جن جنت کی پریوں کو، تمہاری بیٹیوں جن کو تم نے آج میرے عزیز اور ننگا لباس پہنایا، آنے والے وقتوں میں جب یہ اپنی مرضی سے ننگا لباس پہن کے آئیں گی، چنیوٹ شہر کے اندر تمہاری غیرتوں کے جنازے نکل جائیں گے. پھر یہ کہے گی دادا جان کو تو بولنے کی عادت ہے، ہاں ہاں ہماری پھپھی کو تو بولنے کی عادت ہے، ہمارے مامے کو تو بولنے کی عادت ہے، ہمارے تائے کو تو بولنے کی عادت ہے. ان کے بچوں کا نصیب نہ ہوا، ہاں جی ہمیں مل گیا. ابو جی وہ تو آپ سے شروع سے چڑھتے تھے. میرے ابو کہا کرتے تھے تیرا تایا میرے خلاف رہا ہے، تیرا چاچا میرے خلاف رہا. چنوٹ کے غیور مسلمانوں، ایک اور بات آپ کو نصیحت کر کے جا رہا ہوں، کام آوے گی. خبردار اپنی بہنوں کے، اپنے بھائیوں کے گلے اپنی اولاد کے آگے نہ کرنا. آنے والے وقتوں میں ماں کی محبت، ماں کی مامتا، باپ کی شفقت جوش مارے گی. بھائی ملنے کے لیے تیار ہوں گے لیکن اولاد درمیان میں پہاڑ بن کے کھڑی ہو جائے گی. پھر کہے گی ہمیں چھوڑ دے، اپنے بھائیوں کو رکھ. بچی بچہ دنیا میں آنے کے بعد، اولاد آ جانے کے بعد خبردار میاں بیوی سے عرض کروں گا اپنے جھگڑوں کو اپنے بستر تک، کمرے کی دیواروں تک محدود رکھو. جب ان کی جھلک اولاد کے اوپر پڑ گئی، رب اکبر کی قسم ہے تیز دھوپ کا پرچاوا اتنا اثر نہیں کرتا جتنا میاں بیوی کی زبان درازی اور ان کی لڑائی کا میرے عزیز ہو، ان کی لڑائی کا حصہ اپنی ان کی اولاد کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. یہ کمرے میں آنا چھوڑ دیں گے، یہ تمہاری بات پہ لبیک کہنا چھوڑ دیں گے، تمہارا پھول چھلنا چھوڑ دیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا انہیں جنازے کو کندھا دینے کی توفیق بھی نہیں ملے گی. سعودیہ میں یہ بیٹھے ہوں گے، دبئی میں یہ بیٹھے ہوں گے، انگلینڈ میں سے میرے عزیزوں پاؤنڈ ڈالر بھیجیں گے. ان سے کہا جائے گا یار تینوں 3 سال ہو گئے تو گیا کونی، گھر تے کلکی لندی ہے، گھر میں جب گھسو لڑائی رہتی ہے، میرا جانے کو دل نہیں کرتا. وہ اتھے موجہ مار رہے، میں اتھے موجہ مار رہا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ چنیوٹ کی ہر مسجد میں جنازے کا اعلان ہوگا، اپنے پرائے جنازے میں آئیں گے، سگے بیٹے کو پاکستان میں آنے کا ٹکٹ ہی نہیں ملے گا.
جلسے میں کہتا ہوں، ہر جگہ جا کے کہتا ہوں، خدا کے واسطے اپنی اولاد کو اس قابل تو بنا لو کہ تمہارا جنازہ اٹھاوے اور تمہیں چرپائی پہ لیٹے پہ فخر محسوس ہو، میرے جنازے پہ مولوی قرآن نہیں پڑھ رہا بلکہ میرا بیٹا قرآن پڑھتا مجھے لے کے جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے سب کے ماں باپ کو اللہ سلامت رکھے۔ اگر آج کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، صبح صبح کاغذ پینسل لے کے حضرت یامین گور صاحب کے پاس آتے ہیں، حضرت عمر فاروق صاحب کے پاس آتے ہیں، مفتی صاحب کے پاس، کلام چاہ دیو، کلام چاہ دیو، کلام چاہ دیو۔ کیا کلام؟ بھلا میری تو عقل کمر، میری تو عقل بات نہیں کرتی۔ ساری رات تہجد میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے میں کھڑا ہوں اور قرآن میں پڑھوں، ثواب تیرے باپ کو آپ میں دے دوں، تو آ کے لے جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں بھئی میں تازہ پڑھ کے دوں گا۔ یا کہ نیت کر لی، اللہ یہ جو پارے میں پڑھ رہا ہوں کوئی کسی کا وارث آئے گا میرے ابا کو دے دو، میں دے دوں گا۔ وگرنہ میرے عزیزو یہ 20 50 قرآن کا ثواب لے کے فخر کرتا ہے، اور بے شرما ان 50 قرآن کے ثواب کے علاوہ ان کے بغیر 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کے تو سناتا۔ رب اکبر کی قسم تیری تلاوت کی برکت سے اللہ تیرے باپ کو قبر کے کوٹھڑے سے اٹھا کر جنت کے محل میں پہنچا دیتا۔ سوچیے اپنی زندگی کے بارے میں کر کیا رہے ہیں۔ ابھی کچھ نہ تھے، نہ نماز پڑھی تھی، نہ روزہ رکھا تھا، نہ کلمہ پڑھا تھا، نہ تبلیغ میں 3 دن لگائے تھے، نہ میرے محترم دوستوں بزرگوں حضور کی ولادت پہ جشن منایا تھا، نہ 10 محرم الحرام کو ہم نے دودھ شربت اللہ کے راستے میں تقسیم کیا تھا۔ ابھی تو سبحان اللہ نہیں کہی تھی، ابھی تو میرے عزیزو ہمارا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یقین جانو سب جن کو پہلے بنایا انہوں نے ہمارے خمیر اور مٹیریل کو دیکھا سنا، کہنے لگا اللہ انہیں پیدا نہ کرنا، یہ تیری زمین پر فساد کرنے میں کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اماں نہیں تھی، ابا نہیں تھا، بھائی نہیں تھا، عدالت نہیں تھی، پڑھائی نہیں تھی، ہماری وکالت ہمارے رب نے کی۔ فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ جب بازاروں کے اندر خوریزی ہوتی ہے، 2 نمبری ہوتی ہے، اس وقت فرشتے دکھاتے ہوں گے اللہ دیکھ ہم نے کہا تھا نا۔ جب یہ سجدے میں سنک کے سبحان رب العالی کہتا ہے تو اس وقت اللہ فرماتا ہوگا میں نے کہا تھا نا انی اعلم ما لا تعلمون۔ تمہیں گردن کاٹتے نظر آئے، سجدے کرتے تمہیں نظر کیوں نہیں آ رہے؟ کہ یہ نہیں فرمایا تھا قیامت کے دن دوسری امتوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کروانا؟ سگے بھائی سے میرے عزیزو، سگا بھائی یا سگا یار ہو اور اس کی یاری بھی بڑی گوڑی ہو اور بڑا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہو، اور پتہ ہو کہ یار یہ میرے گلے فلاں کے آگے کرتا ہے، میری بیٹی کے گلے فلاں کے آگے کرتا ہے، میری بیوی کے گلے فلاں کے آگے کرتا ہے۔ جب وہ سگا یار میرے عزیز سامنے آتا ہے کہتا تو اتھے کی لینا گیا، چل 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 چل، میں تیری شکل بھی نہیں دیکھتا، شکل بھی نہیں دیکھتا۔ سیم قیامت کے دن ایسا ہوگا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی سے نفرت کی، اللہ کے نبی کے طریقوں کو میرے عزیزوں پاؤں کی ٹھوکر پہ روند ڈالا۔ قیامت کے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، وہ تو شفیق نبی ہے، وہ تو پیارا نبی ہے، وہ تو رحمت للعالمین نبی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے عزیزوں جب زمزم کا کنواں میرے عزیزوں جب اس کی باڑ نہیں لگی تھی، زمزم کے کنویں پہ سیکیورٹی نہیں لگی تھی، زمزم کا کنواں خالی تھا، حضرت قاری صاحب نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ زمزم کے کنویں کے کنارے کے پاس چلے جاتے تھے۔ یہ تو 20-30 سال سے میرے عزیزوں باڑ لگا دی گئی۔ اس وقت جب ہمارے گھرانے کے عورتوں نے، پاکستان کی مسلمان عورتوں نے وہاں جا کے ننگے غسل کرنا شروع کر دیا اور وہاں جا کے وہاں ڈبکیاں لگانی شروع کر دی، اس وقت باڑ لگا دی۔ 1400 سال پہلے زمزم کا کنواں تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان گئے، میرا بھتیجا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں سے پانی پیئیں گے۔ آپ نے جلدی سے پیالہ منگوایا، زمزم کے کنویں سے یوں بھر کے رکھ دیا اور حضور کے آگے کر دیا۔ آپ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ دیکھا اور یوں کر کے پرے کو سرکا دیا اور قریب آئے جہاں سے مہاجر انصار پی رہے تھے، غربا پی رہے تھے، اللہ کے نبی وہیں کھڑے ہو کے پین لگے۔ فرمایا بعد والوں کو بتلانا، میرے طریقوں کو نہ چھوڑنا، تمہاری میری ان سے تعلق کتنا ہے؟ 1400 سال بعد کے بعد آنے والوں، تم جہاں سے پیو گے، جہاں کھڑے ہو گے، آمنہ کا لال وہیں سے پی کے چلا گیا ہے۔ فرق مٹا کے گئے، سارے نبیوں کا سردار ہے،
یا باپ پانی کا گلاس پی کے آدھا چھوڑ دے گئے، بیٹا یوں منہ پہ پھینک کے مارتا ہے۔ سگی بیٹی ماں کے ساتھ کھانے کو تیار نہیں، اور شوہر بیوی کے اندر بھی اس فرق کو بہت اونچا کر دیا گیا ہے۔ جراثیم 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 جراثیم، پتہ نہیں کون سا جراثیم ہے۔ بلال بھوکا، بلال کا آمنہ کا لال بھوکا، اور سب میرے عزیزو وہ 70 صحابہ صفہ کے چبوترے پہ قاری قرآن، اللہ کے قرآن پڑھنے والے کتنے دل کے بھوکے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھوک ستاری پریشان کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے، دودھ کا پیالہ تھا، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، آمنہ کے لال کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، چاہتے آدھا پی لیتے، 2 گھونٹ تبرک کے طور پہ کہتے، اور کہتے ابو ہریرہ بلال اس کے اندر پانی ڈال کے لسی سی بنا لے اور چل منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جائے گا۔ اپنی نگاہوں کے سامنے پیالہ دے دیا، فرمایا جا 70 صحابہ کو پلا گیا، شیر ہو کے پلانا۔ سارے صحابہ نے پانی پیا۔ کیا اس وقت ٹوٹ برش تھا؟ کیا اس وقت پیسٹ تھی؟ کیا اس وقت کوئی کیمیکل تھا؟ صحابہ کے پاس تو کپڑا بھی نہیں تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آپ بیتی بتاتا ہے، کہو لوگو ہمارا کیا سنو گے؟ اللہ اکبر، جب ہم نے کلمہ پڑھا ہمیں ایک چادر بھی اپنا جسم چھپانے کے لیے نہ ملا کرتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا، ایک چادر ملی، میں نے اسے آگے ڈالا تو میرے پیچھے کا حصہ ظاہر ہو گیا، پیچھا چھپایا تو آگا ظاہر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا اور اپنے سطر پہ میں نے یوں کر کے ہاتھ رکھ لیے، چادر کا سائز پورا نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ اتنی تنگی ہے، آج پورا جسم چھپانے کے لیے میرے پاس کپڑا بھی کوئی نہیں۔ نماز پڑھی عصر کی، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی نے، اور نماز پڑھتے ہی مسجد سے جانے لگے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آواز دے دی اور آپ نے فرمایا میرے یار کیا بات ہے، تیری بے چینی کی کیفیت کو، پریشانی کی کیفیت کو روزانہ دیکھتا ہوں، آج تجھے روک لیا، کیا بات ہے؟ میری دعا میں شامل نہیں ہوتا، نماز پڑھ کے دور کیوں چلا جاتا ہے؟ نماز پڑھ کے بھاگ کیوں چلا جاتا ہے؟ جلدی کیوں چلا جاتا ہے؟ اب وہاں کھڑے کھڑے 3 باتیں ذہن میں آ گئیں، کہنے لگی اگر جھوٹ بول دوں حضور کے سامنے، حقیقت نہ بتلاؤں تو ایمان چلا جائے گا، سچ کہہ دوں تو اللہ کا شکوہ آ جائے گا، اگر میں نے دیر کر دی تو میری گھر والی کی عصر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ کھڑے ادھر تو آئیے، کیا ہوا؟ یہ اللہ کے نبی کچھ نہیں، اللہ کے نبی کچھ نہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ چنیور کے غیور مسلمانوں کتنا کھایا اور شکر کس نے ادا کیا اور قدم قدم پہ خدا کا شکوہ کس نے کیا؟ خدا کی ناشکری بیٹیوں سے کروائی، خود کی ماں نے کہے اب تیرا پیو سڑی سوچتا کوئی نہیں، یہ غلط ورڈ، یہ غلط لفظ بچوں کی زبانوں پر آیا۔ یقین جانو کینسر کا درد سہنا آسان ہے، اولاد کا اونچا بولنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، یہ سہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بچہ تو بول بال کے چلا جاتا ہے، سننے والے کو اللہ کی قسم ان بولوں کی کڑواہٹ کی وجہ سے ساری ساری رات نیند نہیں آتی ہے۔ کیا ہوا تجھے؟ اللہ کے نبی حقیقت بتلاؤں اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، جو تن پہ کپڑا ہے میرے پاس ایک ہی ہے، اور گھر کے اندر ہٹانے والے پہننے والے 2 جی ہیں، 2 جی۔ جاؤ موسم سرما گزرے گا، پوچھنا کتنے گھر والیاں ناراض ہو کے اپنے گھر چلی گئی، اور کئیوں نے جا کر خلا اور طلاق کے دعوے کر دیے، صرف یہ وجہ کہ اس سال موسم سرما کے کپڑے بنا کے نہیں دیے، بچوں کے یونیفارم میں جرسی نہیں آئی، بچوں کی جرابیں نہ ہونے کی وجہ سے طلاقیں ہو گئی، بچوں کے اسکول کی فیس نہ ہونے کی وجہ سے، بوٹ نہ ہونے کی وجہ سے طلاقیں ہو گئی، نیا سلیبس خریدنے میں 15 دن کر دیے، طلاقیں ہو گئی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ اللہ کا شکوہ تو نہیں آئے گا کہ نہیں؟ کملی والے میرے پاس ایک چادر ہے، ہنڈانے والے پہننے والے 2 ہیں۔ اللہ کے نبی ہم نے ایک چادر میں گزارا کیا، لیکن آج تک کوئی نماز ہم نے قضا نہیں کی۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ ہم نے اپنے گھر میں ایک ٹویا، ایک گڑا بنا رکھا ہے،
جب نماز کا وقت آتا ہے میری بیوی گڑھے کے اندر چلی جاتی ہے اور وہ اپنی چادر مجھے دیتی ہے، میں آپ کے پیچھے آ کے نماز پڑھتا ہوں، دعا سے پہلے دوڑ اس لیے جاتا ہوں کہ وہ چادر میں نے بیوی کو دینی ہوتی ہے، پھر میں اپنا ننگا پنا اس گڑھے کے اندر چھپا دیتا ہوں اور میری بیوی باہر نکل کے وہ چادر اوڑھتی ہے اور چادر اوڑھ کے اللہ کا حکم ادا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی اس لیے آپ کی مجلس سے میں جلدی چلا جاتا ہوں، ادھر سے جواب کوئی نہ آیا۔ صحابہ کہتے ہیں صحابی کی طرف سے نگاہ ہماری پھری اور حضور کے چہرے پہ پڑی تو آمنہ کے لال کے آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ اللہ کے نبی اٹھے، فرمایا تیرا گھر کہاں ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہاں۔ فرمایا مجھے اپنے گھر لے جا۔ جب دروازے پہ گئے اللہ اکبر شوہر سے کہا دروازہ بجا، دروازہ بجانے لگے، اندر سے آواز آئی دیر کیوں کر دی؟ میں دروازہ نہیں کھولتی، تجھے پتہ نہیں تو نے میری آج نماز قضا کروا دی یا نماز میں دیر کرا دی؟ رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی میں خود نہیں میں نے اسے روکا اور تیرے دروازے پہ آمنہ کا لال آیا، یوں نہیں کہا جی آیا نو ست بسم اللہ ویلکم، چیخ مار کے کہنے لگے او میرے گھر والے تو نے اللہ کے نبی کو حقیقت بتا کے کہیں خدا کو ناراض تو نہیں کر دیا؟ حضور علیہ السلام نے اپنی کملی مبارک کندھے مبارک سے اتاری اور اندر کر دی، فرمایا بیٹی اللہ اکبر، آج محمد تجھے اعزاز دینے آیا، آج محمد تجھے انعام دینے آیا۔ یا رسول اللہ کیا انعام ہے؟ فرمایا مجھے پتہ لگا تیرے پاس ہٹانے کے لیے کپڑا کوئی نہیں، آج محمد کی چادر لے لے، اسے اوڑھ کے اللہ کا حکم ادا کیا کر۔ چادر ہاتھ میں پکڑی، اندر سے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیوں روتی ہے؟ کہ یا رسول اللہ جس چادر کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے آج مجھے ننگے بدن پہ لیتے ہوئے حیا آ رہا۔ 1.5 لاکھ روپے کا 2 لاکھ روپے کا بڑی بڑی کجوڑا یہ قیامت کے وہ صحابیہ کا سامنا کرے گی۔ برات کا دولے کا جوڑا 1 لاکھ روپے کا، جتنے اس کے موتی ہیں بابو اس سے زیادہ تجھے حساب دینا پڑے گا۔ میرے بچوں کم از کم تم تو ہمارا خیال کرو۔ قاری صاحب یقین جانے میرا پٹھا میرے سے چلا نہیں جا رہا، میں معذرت کر رہا تھا لیکن پتہ نہیں میں نے کہا محبت کرتے چنوٹ والے اب اتنا جلسہ خرچہ گیا ہوتا ہے، پتہ نہیں میں کس مجبوری میں چل کے آیا، میرے سے چلا ہی نہیں جا رہا۔ ہر جگہ اللہ کوشش کر رہا ہوں، اللہ مجھے وعدے پر پہنچا رہا ہے۔ میرے بابو ہمارا خیال کر لو، مہینے 2 مہینے میں تمہارے سے کوئی پاگل تھوڑی ہے کہ 2 گھنٹے بول کے رو کے چلے جاتے ہیں۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہو جن کی شادیاں ہوئی یا اللہ سے وعدہ کرو کہ میں اپنی شادی نکاح مسجد کے اندر ہی کروں گا اور سادگی سے کروں گا۔ یہ بھی کوئی شادی ہے؟ 10 لاکھ قرض اٹھا کے شادی کی اور خوشیاں دیکھنے سے پہلے قرض اتارتے ہسپتال کے اندر چلے گئے۔ سادگی اپناؤ، سادگی۔ تمہیں اس دی کے بارے میں کوئی نہیں بتلاتا۔ اللہ اکبر، تمہیں فاطمہ کا بچڑا صرف محرم میں یاد آتا ہے، تمہیں فاطمہ صرف محرم میں یاد آتی ہے، تمہیں شادی میں کیوں یاد نہیں آتی؟ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کا سامنا کیسے کرے گی؟ ان کے پاس جا کر ان کے ابا کے سے حوض کوثر کیسے پیے گی؟ پتہ ہے جب سیدہ فاطمہ رخصت ہونے لگی، حضرت علی دروازے سے لے کے جانے لگے تو سیدہ فاطمہ کے سر کے اوپر 17 پیمند والی چادر تھی، یہ رخصتی کے وقت کی چادر تھی۔ باپ نے سر پہ چادر دیکھی، باپ میں آلہ، بیٹی بیٹیوں میں آلہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے سر پہ چادر دی، اس پہ نظر پڑی، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کو دیکھ کے بیٹی رونے لگی، ام سلمہ نے منہ چھپا لیا، حضرت عائشہ کا سر نیچا ہو گیا کہ یا رسول اللہ اگر ہمارے پاس اس سے بہتر چادر ہوتی تو آج تیری بیٹی کے لیے دیتے۔ او لوگو اللہ اکبر، جس کو اللہ فرما رہے والا سوف یعطیک ربک فترضی، محبوب تجھے اتنا دوں گا راضی ہو جائے گا۔ اللہ امت کے بارے میں محبوب کو راضی کرے تو کیا اللہ اپنے نبی کو بیٹی کے لیے نئی چادر نہیں دے سکتا تھا؟ اگر کملی والا اللہ کو یوں رو کے دکھاتا تو جنت سے سیدہ فاطمہ الزہرا کا جہیز کا بری کا رخصتی کا لباس آتا۔ فرمایا میری بیٹی میں تجھے نئے لباس پہناؤں، میری امت کے غریبوں پر بھی تو وقت آئے گا، ان کے لیے میں کیا سبق پیش کروں؟ سر پر 17 پیمند والی چادر اڑائی اور سینے سے لگایا، اگلا اعلان فرمایا بیٹی 17 پیمند والی چادر آج لے لے، وعدہ کر رہا ہوں جن ہاتھوں سے 17 پیمند والی چادر اڑائی قیامت کے دن ان ہاتھوں سے جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج میں تجھے پہناؤں گا۔ مثال دو، کائنات کا نبی و ولیمے کے لیے پیسے کوئی نہیں، سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں پیسے ہی کوئی نہیں،
صبح صحابہ اکرام کھڑے، یا رسول اللہ شادی ہو گئی کہ ہو گئی، ولیمہ نہیں کھلاؤ گے؟ آپ نے فرمایا ہاں کھلاؤں گا۔ صحابہ تم نے ناشتہ کر لیا کہ نہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا اپنے اپنے خیموں سے ناشتہ لاؤ اور یہاں دسترخوان لگاؤ۔ دسترخوان لگا، کوئی چوارے، کوئی جو، کوئی ستو، کوئی کھجور لایا اور صحابہ اکرام بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا کیا مجھے اپنے ساتھ بٹھا کے ناشتہ نہیں کراؤ گے؟ یا رسول اللہ۔ صحابہ نے جگہ چھوڑ دی، اللہ کے نبی کھجور منہ میں لے کے بیٹھے ہیں، ناشتہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا صحابہ تم ولیمہ ولیمہ کہہ رہے تھے، تمہارا ناشتہ ہو گیا، میں محمد کا ولیمہ ہو گیا۔ برات بیٹھی ہے بیٹی کی مسجد نبوی کے اندر، ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ براتیوں میں، میرے عزیزو اللہ جن براتیوں میں عبداللہ بن مسعود بھی بیٹھا ہوا ہے، برات بیٹھی ہے میرے عزیزو، براتیوں میں بلال، ابو ہریرہ، انس صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار قیامت تک ان کے پاک کردار جیسا ماں کوئی لال نہیں جل سکتی، یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب نکاح کا وقت آیا آپ نے فرمایا بلال علی کی برات آئی ہوئی، لوگ کیا کہیں گے، سسرال میں علی کو کچھ بھی نہ ملا، میرے گھر میں شہد کی بوتل پڑی ہے، بڑا سارا بھانڈا برتن لے لے، اس میں پانی بھر لے اور شہد کی بوتل تو ڈال دے اور میٹھا شہد کا شربت بنا، تمام براتیوں کو بلا اور کہنا اللہ اکبر، یہ میری بیٹی کو تانا نہ دے، علی کی برات خالی آئی خالی گئی، یہ تو نبی علیہ السلام نے شربت پلایا۔ اگلا دن میرے عزیز و صحابہ علی رضی اللہ عنہ کے آلے دوالے کھڑے ہو گئے، علی ولیمہ نہیں کرو گے؟ نبی کی بیٹی تیرے گھر میں دلہن بن کے آئی، ولیمہ نہیں کرو گے؟ آپ کا سر نیچے ہوا، آپ نے فرمایا ہاں علی ولیمہ تو نہیں کرے گا، ولیمہ نہیں کرے گا۔ حضرت علی حضور کا مکڑا دیکھنے لگے، یا رسول اللہ آپ بھی، آپ کو تو میرے گھر کے حالات پتہ ہے، یار یار ہوا کرتا ہے، آج کا یار نہ عزت چھوڑے نہ مال چھوڑے، یہ کیسی یاری ہے جو تیرے گھر کی عزت پہ نگاہ رکھے؟ یہ کیسی یاری ہے جو تیرے گھر کے عزت کی کردار کشی کرے؟ یہ کیسی یاری ہے جو تیرے گھر کے اندر اسی چائے پلانے والی کے گلے کرے؟ یار یار ہوا کرتا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ آئے، حضرت علی کے کندھے پہ تھاپی ماری، فرمایا کیوں پریشان ہے؟ ولیمے کا اعلان کر، میں ہوں نا۔ اللہ اکبر، کہا سعد تو کیا کرے گا؟ فرمایا میرے گھر میں ایک لیلا کھڑا ہوا ہے، بکری کا میمنہ کھڑا ہوا ہے، ابھی اسے میں ذبح کرتا ہوں، اور جو ہے ابھی گھر میں چکی چلے گی آٹا، بلال جا مدینے والوں کو کہہ دے کہ علی کا آج ولیمہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سعد تو کھانا پکائے گا، میٹھا کون لائے گا؟ کہ کملی والے میرے پاس تو روٹی سالن کی گنجائش ہے۔ آپ نے 7 درہم دیے، فرمایا بلال بلال 4 درہم کے چھوارے لے آ، 4 درہم کے چھوارے لے آ، یہ 1 درہم کا شہد یہ کچھ لے آ، 7 درہم۔ فرمایا اس کا حریرہ سا بنا لو، سعد بن وقاص تیری طرف سے سالن روٹی ہو جائے گا، میں محمد کی طرف سے علی کے ولیمے کا میٹھا ہو جائے گا۔ کرو کس مکان میں گئی سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ، آپ نے حضرت اسماء بن امیس رضی اللہ عنہ اور ام ایمن سے فرمایا جا علی کا مکان دیکھ کے آ، میری بیٹی کہاں بسے گی؟ اب یہ دونوں مائیں آئی اور آ کے کان میں کہنے لگی یا رسول اللہ وہاں تو فرش سارا ٹوٹا پڑا ہے۔ آپ نے ایک لال رنگ کی بوری کی مٹی کی بوری منگوائی اور ان دونوں عورتوں کو بھیجا، انہوں نے گھر میں جا کے لپائی کر دی اور 2 کھٹیاں اسی کمرے کے اندر لگا دی کپڑے ٹانگنے کے لیے۔ یا رسول اللہ ہم نے فرش تو بالکل نرم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو جہیز تیار کیا، اس جہیز کے اندر کیا تھا؟ پانی کا ایک مشکیزہ تھا، کھجور کے 2 گدے تھے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، یہ 1-2 برتن تھے، یہ پانی پینے والا پیالہ تھا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جہیز آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ مثالیں ممبروں پر بیان کی جا رہی ہیں، یہ مثالیں گھروں کے اندر بیان کیوں نہیں ہوتی؟ خدا کے واسطے یہ کردار تھا، اس کردار پر آسمان کے فرشتے اللہ کا سلام لے کے زمین پہ آیا کرتے تھے، اور ہمارے کردار کو دیکھ کر سب کی بات نہیں کر رہا، ہمارا کردار اتنا مشکوک ہو گیا کہ شیطان بھی ہمارے پہ لعنت بھیجنے کو تیار نہیں ہے۔ جاؤ میرا عزیزو اپنے گھر جاؤ، بیٹی سامنے آئے گی، ابو روٹی لا دوں، ابو سالن لا دوں، بیٹی کے لباس دیکھنے کے بعد روٹی کھانے کو دل کرتا ہے، مجبور، تنگا مت بجنگا مت، کیا کریں کہاں جائیں؟ اس عمر میں اپنی عزت کو بازاروں میں گواتے پھریں، لوگ کہیں گے بابا کیا بات ہے رات کو 12 بجے کیوں پھر رہے؟ تو میں کیا جواب دوں؟ بیٹی کے سر سے دوپٹہ اترا، میں گھر سے باہر نکل گیا۔
کہاں گیا وہ وقت؟ سیدہ فاطمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے اماں جان کی قرآن پاک کی تلاوت کی آواز کو باہر سنا، اللہ کے پاک پیغمبر وہیں کھڑے ہو گئے، دروازہ کھول کے اندر نہ فرمایا عائشہ تلاوت آہستہ کر، آپ نے فرمایا وہ سوراخ ہی بند نہ کر دوں جہاں سے آواز آ رہی ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے لیکن گھر کی غیرت خود بچائی، 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے، گھر کی غیرت خود بچائی، اسی گلی کے اندر مٹی کا ڈلا تلاش کیا، اپنے ہاتھوں سے اس کو پیس کے مٹی بنائی، پانی لے کے گارا بنایا، جس دیوار میں جہاں سوراخ تھا اپنے ہاتھوں سے لپائی کر دی، پھر گارے والے ہاتھ اندر لے گئے۔ عائشہ جی بے شک تو مومنوں کی ماں ہے، محمد کی غیرت یہ نہیں چاہتی کہ گھر کی دیوار سے باہر تیری تلاوت کی آواز بھی آ جائے۔ مردوں کی اتنی واقفیت نہیں جتنی میری بیٹیوں کی بار واقفیت ہے، یہ شیخی نہیں، یہ لعنت ہے، شرمندگی ہے۔ کہاں سے لاؤ وہ زینب، اللہ اکبر، کہاں سے لاؤ وہ عمر کی غیرت؟ جب تیری میری مومنوں کی ماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی قضاء حاجت کے لیے نکلی تھی، حضرت عمر کی نگاہ پڑی، دو منافقین نے اماں کا چہرہ دیکھا، پس میں سرگوشی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اماں تیرا ادب اپنی جگہ، احترام اپنی جگہ، تو نبی کی حرم ہے، قیامت تک تیرے جیسی عورت دنیا میں نہیں آ سکتی، لیکن اماں جا منہ چھپا کے چادر لے کے آ، عمر تجھے دوسرا قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دے گا۔ اماں غصے سے اندر چلی گئی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کی، یا رسول اللہ، نبی آپ ہو یا نبی عمر ہے؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ بس مجھے بتاؤ آپ نبی ہے کہ عمر ہے؟ آپ نے فرمایا میں نبی۔ کہ شریعت تیری چلے گی کہ عمر کی چلے گی؟ کہ شریعت میری چلے گی۔ کہ پھر جب شریعت تیری چلے اور نبی تو ہو، پھر عمر کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ قضاء حاجت کے لیے جا رہی تھی، عمر نے مجھے کہا جا دوپٹہ جا سے چہرہ چھپا کے آ۔ اللہ اکبر۔ تو عمر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ یہ منافق دیکھ رہے تھے، انہوں نے آپس میں کوئی بات کی، میری غیرت نے گوارا نہ کیا، ان کی نگاہ محمد تیری حرم کے چہرے پہ پڑ جائے، میری غیرت نے گوارا نہ کیا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کھڑے وہی کے اثرات ظاہر ہوئے، ماتھے مبارک میں پسینہ آیا، اور میں عمر تیری غیرت پر اللہ کا قرآن آ گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرا نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور کائنات کے آنے والی جتنی آنے والی ماں بہنیں سب سے کہہ دے خبردار آج شریعت تبدیل ہو گئی، محمد کا لایا ہوا دین تجھے بے پردہ ہو کے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ برقع کھلا برقع ہو جس کے اندر تیری جوانی نہ ظاہر ہو، برقع بھی ویسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر کوئی ججمنٹ نہ کر سکے، جوان ہے، بوڑھی ہے، عورت ہے، اتنا فٹ لباس، اس سے اچھا تو شلوار قمیص تھا، تیرے برقعے نے غیرت بچائی نہیں بلکہ غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ قاری عامر صاحب اللہ نے دل میں بات ڈالی، لوگ کہتے ہیں جی پینٹ میں بیشک پینٹ میں نماز ہو جاتی ہے، ٹروزر میں بھی ہو جاتی ہے، یہ تو مولویوں کی بتائی ہوئی حدیث ہے، یہ تو مولویوں کا بتایا ہوا قانون ہے، شلوار قمیض شلوار قمیض شلوار قمیض پینٹ میں ہو جاتی ہے۔ دیکھو بھائی میری شلوار یہاں، ناف میری نیچے، شلوار میری یہاں تک ہے، میرا سطر چھپا ہوا ہے، اب بے شک میرے پاس قمیض نہ ہو، بنیان نہ ہو، میری نماز ہو جائے گی، اگر میں نماز پڑھوں سطر میرا چھپا ہوا ہے۔ یہ جو کرتا جب میرا سطر چھپ گیا تو یہ کرتا یہاں تک کیوں نہیں ہے، 2 فٹ نیچے کیوں؟ کیا اسراف نہیں ہے؟ میں نے کہا اللہ میرے دل میں ڈالی کیا چیز ہے؟ میرے رب نے ہمارے پہ کرم فرمایا، اللہ نے فرمایا عبدالحنان میں بھی غیرت والا، میرا دین بھی غیرت والا، جس نبی پہ میں نے دین اتارا وہ نبی بھی غیرت والا، میں نے تمہارے سطر کے اوپر پردہ ڈالا اور اس پردے کے اوپر بھی پردہ ڈال دیا تاکہ اللہ کی غیرت پتہ لگ جائے۔ تمہارا رب اتنا بھی نہیں چاہتا جس سطر سے، جس کپڑے سے تم نے سطر چھپایا وہ کپڑا بھی کسی کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ اللہ نے میرے عزیزوں کیوں کپڑا آگے پیچھے ڈال دیا؟ کیا اسراف نہیں ہے؟ یہ میرا طریقہ نہیں، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھو اللہ کی غیرت اور دین کی غیرت، اللہ نہیں برداشت کرتا جس کپڑے سے سطر چھپایا وہ کپڑا بھی ظاہر ہو جائے۔ پھر اگلی بات دیکھو، آج عورتیں کہتی ہیں یہ مولویوں کا دین ہے، نبی کا دین نہیں۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں کائنات کا دولا، سارے نبیوں کا سردار ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمایا محبوبہ تیری چادر کی پاکیزگی کی قسم میں اٹھاؤں گا، یا ایھا المدثر و یا ایھا المزمل میں کہوں گا، یا ایھا تیرا لباس، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجل فاہجر۔ یہ ساری قسمیں اللہ اٹھا رہے ہیں، ساری باتیں اللہ بتا رہے ہیں۔ فرمایا یا اللہ، فرمایا میرا حبیب ہر جگہ
تیری مرضی، ٹوپی پگڑی رومال سلوار قمیض پجامہ تہمت باندھ، لیکن جب میرے حرم میں آئے گا، طواف کرے گا، عمرے کے لیے آؤ گے، صحیح کرو گے، آپ کو بھی نبوت والا لباس اتار کر، آپ کو بھی یہ کملی اتار کر دو چادر والا احرام باندھنا پڑے گا۔ میرے کہا اللہ تیرے گھر کا عمرہ طواف کرنے کتنی سختی کہ نبیوں کے بھی کپڑے تبدیل کرا دیے، اللہ میں حفظ آباد میں رہتا ہوں، میں بھی عمرہ کرنے جاؤں، پر عبداللہ یہ میچنگ کی ویسٹ کوٹ، یہ کپڑے، یہ پگڑی تجھے اتارنی پڑے گی، احرام کی 2 چادریں باندھنی پڑے گی۔ میں نے کہا اللہ میں اپنی بیوی کو ساتھ لے جاؤں، اس کے لیے احرام لے کے آؤں، فرمایا نا 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 نا، خبردار خبردار، جل کپڑوں میں پہن کے گھر کے برتن دھوتی رہی، جو کپڑے پہن کے گھر کی مشین لگاتی رہی، گھر کے اندر جھاڑو پوچھا کرتی رہی، اسے کہ اسی کپڑوں کے ساتھ آ جا اور آ کے میرے گھر کا طواف کر لے، میں احرام کے برابر اسی لباس کے اندر ثواب عطا فرماؤں گا۔ میں نہیں چاہتا احرام کی چادریں تجھے بدواتا، احرام کی چادر میں تیرا صدر ظاہر ہوتا، اسلام کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا۔ اللہ کی قسم مرد کو 2 چادروں کا احرام بنایا، عورتوں کے کپڑوں کو احرام بنا دیا۔ تین چادریں آپ کو مجھے ملے گی جو آپ کی میری ملکیت ہے، پتہ نہیں وہ صدقے کی، زکات کی، عیدی سیلانی والے دیں گے یا کوئی اپنا بچہ ہی ترس کھا کے دے گا اور کہے گا نا مامے تیرے سے کفن نہیں لینا، چاچے تیرے سے کفن لینا، اب اتنے وہ گرے چھوڑیے، اب اپنے باپ کو کفن نہیں دے سکتے، میں اپنے باپ کو کفن دوں گا۔ لیکن میرے عزیزوں آپ کو مجھے کفن میں 3 چادریں ملیں گی، جب میری ماں میری بیٹی میری بہن کا جنازہ جائے گا تو 5 چادریں ہو جائیں گی، ایک سینہ بند 1000 بند، مرد کو 2-3 چادریں، ایک سینہ بند 2 چادروں میں لپیٹ کے اللہ کے حوالے کر دیا جائے گا، اور مرد کو عورت کو 5 چادریں ملیں گی، دو ایک سینہ بند ایک شلوار 1000 بند 2 چادریں لپیٹ دیا جائے گا۔ خدا پاک کی قسم ان 4 چادروں میں عورت کے سر کے بالوں سے پیر کے ناخن تک چھپ جائیں گے، 5ویں چادر بچے گی۔ میں نے کہا اللہ اس کا کیا کروں؟ میرے نبی نے فرمایا یہ عورت کے سر کے اوپر ڈال کے اس کے بالوں کو چھپا دے۔ میں نے کہا عشاء کی نماز کے بعد جنازہ جا رہا ہے، رات کے اندھیرے میں جنازہ جا رہا ہے، کسی کو پتہ کوئی نہیں، جنازگاہ میں اندھیرا، قبرستان میں اندھیرا، قبر کے اندر اندھیرا۔ میں نے کہا یا اللہ اب سر چھپاؤں، یہ 5ویں چادر سے سر کو چھپا دو، بالوں کو چھپا دو۔ فرمایا عبدالحلال ویسے تم نے اپنی غیرت کو چند پیسوں میں بیچ دیا، تمہارا اللہ بڑی غیرت والا ہے، آج میری بندی کی میرے سے پہلے آج پہلی ملاقات ہونی ہے، آج قبر میں میری بندی کی پہلی ملاقات میرے سے ہونی ہے، میں نہیں چاہتا میری بندی آج میرے سامنے ننگے سر آئے، بے شک قبر کا اندھیرا کیوں نہ ہو۔ او چنے اوٹ کے غیور مسلمانوں، جو اللہ قبر کے اندھیرے کوٹھڑے میں ننگا سر برداشت نہیں کرتا، وہ چنے اوٹ کے بازاروں میں کیسے برداشت کرے گا؟ فرمایا ایک عورت ننگا سر، ایک عورت ننگا سر، ایک عورت سر ننگا کرے، اپنے سر سے دوپٹہ اتار دے، اس عورت کا ننگا سر ہونا ساری دنیا پر اللہ کی لعنت لانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وہ عورت جو خوشبو لگاوے اور اس نیت سے بازار میں جاوے میری خوشبو سے متوجہ میری طرف ہوں گے، اللہ اکبر، جب تک بازار کے اندر پھرتی رہتی ہے اللہ کی لعنت اس پہ برستی رہتی ہے۔ اول تیرا کام کیا بازار جانے کا؟ تم بھی کہو گی کہ مولوی صاحب نے آج عورتوں کے پیچھے ہی پڑ گئے، نہ میری بچی، نہ میری بہن، نہ میری بیٹی، میری ماں، مرد نے مال کمانا ہے، تیری گود میں اللہ نے کردار بنانا ہے۔ جب تیری مشینری ناکارہ ہو گئی، جب تیری مشینری خراب ہو گئی، جب اس نے عبدالقادر جیلانی پیدا کرنے چھوڑ دیے تو ماں باپ کے سر میں جوتے مارنے والے اس گود کے اندر آئیں گے۔ اپنا کردار بنا، اپنی گود کو چھپا، اللہ کے واسطے چنیوٹ والو، ہمارے گھروں کو نہیں، ہمارے کاروبار کو نہیں، ہمارے بازاروں کو نہیں، ہماری گھر والی کی گود کو، ہماری بیٹیوں کی گود کو، ہماری ماؤں کی گود کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، اس نے اللہ والے، دیندار، متقی، عزت والے، غیرت والے ماں باپ کے فرما بردار پیدا کرنا چھوڑ دیے۔ خدا پاک کی قسم اپنی گودوں پر، اپنے گھر پر نماز اور قرآن کا پیرا لگاؤ، رزق حلال کی باڑ لگا کر، خاردار لگا کر، رزق حلال کی باڑ لگا کر اپنے گھر کو بچاؤ۔ جب تمہارا گھر رزق حلال کا عادی، نماز کے سجدوں کا عادی، قرآن کی تلاوت کا عادی ہو گیا تو اللہ کی عزت کی قسم یہ زمین پر ایسے چمکے گا، آسمان پر ایسے چمکے گا جیسے زمین پر آسمان کے ستارے چمکا کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگو، یا ایھا النفس المطمئنہ، زندگی ایسے گزار کے جاؤ کہ موت کے وقت پروانہ ملے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے میرا بندہ اس حالت میں میرے پاس آ کہ تو اپنے رب سے راضی ہو گیا، تیرا رب تیرے سے راضی ہو